آج آپ کے سامنے پاکستان کے سب سے جو ہمارے تگڑے وکلا ہیں انصاف لائرز فورم کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی شکر گزار ہوں۔ خان صاحب کی ایک کال پہ ILF نے لبیک کہا اور ہم نکلے سارے پاکستان میں۔ اس وقت تک تقریباً 96 ILF کے کنونشنز ہم نے سارے پاکستان میں کروا دیے ہیں۔ ہمیں جو ایک تھیم خان صاحب نے دی تھی وہ تھی انصاف کو انصاف دو۔ although یہ اچھی بات نہیں ہے جو یہ میں کہنے والی ہوں، لیکن جب 6 ججانوں نے خط لکھا کہ ان کے ساتھ جس قسم کا ظلم اور بے حرمتی ہو رہی ہے، سارے پاکستان کو سمجھ آ گئی کہ جو عمران خان کہہ رہا تھا 2 سال سے، جو PTI کا ورکر کہہ رہا تھا، جو PTI کا وکیل کہہ رہا تھا، جو پاکستان کا بے گناہ شہری کہہ رہا تھا، جو ارشد شریف شہید کہہ رہا تھا، جو ذل شاہ شہید کہہ رہا تھا، وہ بات سچ ہو گئی۔ لیکن ہمیں 2 سال اس میں کاٹنے پڑے یہاں تک آنے میں۔ جب تک ان ججانوں نے خط نہیں لکھا تھا کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جی ڈرامہ ہے، جی PTI ہے، جی سیاسی ہیں۔ اب تو سمجھ آ گئی نا کہ انصاف کو کیوں انصاف دینا ہے۔ میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے، ان 2 بھائیوں کے ساتھ عثمان اور عمر کے ساتھ جو ہوا ایک اللہ کو پتہ ہے، ان کے خاندانوں کے ساتھ، ان کی خواتین کے ساتھ۔ ان کی والدہ ایک شیرنی ہے، اصلی شیرنی، وہ نکلی چمڑے والی نہیں۔ انہوں نے بیٹوں کی قربانی دی بٹ عمران خان کی قربانی نہیں دی۔ یہ ہوتا ہے وطن سے پیار۔ یہ جو ڈیسپریشن کی کہانی ہے نا، یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ 2 3 4 چور خاندان جو پاکستان پہ براجمان ہیں، پچھلے 40-46 سال سے اگلے 40-46 سال یہ ہمارے سر پہ بیٹھے رہے۔ 2 سال میں انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ بربادی کی، ہم 17 ارب ڈالر کی ٹیم میں چھوڑ کے گئے تھے، فالتو پیسہ۔ میں اس پیسے کی بات نہیں کر رہی ہوں جو ورلڈ بینک نے دیا، جو ہم نے قرضوں میں دیا، یہ اس پیسے کی بات کری جو ان کی جیب میں ہم نے چھوڑا تھا۔ اور آج پاکستان کو دیکھیں، آپ کی جیبوں سے سارا پیسہ اب جائے گا، ان کے مہنگے جوتے خریدنے، ان کے مہنگے کوٹ خریدنے، ان کی باہر کے عمرے، ان کی شیشیاں، ان کے گھر، ان کی گاڑیاں۔ شکر الحمدللہ کہ جو بات خان صاحب نے 25 مارچ 2022 کو کہی تھی، کہتے مجھے تو ہٹا دیں گے، میں برداشت کر لوں گا، میری عوام نہیں برداشت کر پائے گی۔ آج پوری عوام ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہے، چاہے وہ پیپل کی ہو، چاہے نون کی ہو، چاہے وہ فیک کی ہو۔ ان کو کوئی جھوٹا ووٹ نہیں دیتا۔ آپ مجھ سے لکھا ہوا لے لے، جب یہ شیطان مردود اپنے اللہ کے پاس جائیں گے، ان کے پاس جو جنازے والے بھی آئیں گے نہیں، وہی لوگ ہوں گے وہ پیڈ ایکٹرز جو ان کی آج کل TV پہ سارٹس کر رہے ہیں۔ ان کا جنازہ کوئی نہیں پڑھنے کے لیے ہوگا۔ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ، عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ جنرل باجوہ اور یہ سارے چور یہ اکٹھے ہو گئے کیونکہ بائیڈن کا آرڈر تھا۔ بھئی بائیڈن خدا ہے کہ خدا ہے؟ ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اچھا آپ کو عمران خان نہیں پسند، اس کو ہٹا دیا، بہت اچھا کیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، دل میں ٹھنڈک آ گئی، لوگوں کو خرید دیا، بیچ دیا۔ الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ کون روک رہا تھا آپ کو؟ کیونکہ پہلے یہ ڈگی والے کو جب کہا تھا کہ آپ کو PM بنائیں گے، پھر وہ جو دوسری ہے چورنی اس کو کہا تھا کہ تمہیں بنائیں گے، پھر وہ تیسرے چوتھے کو بولا تھا وہ جو نقلی انگریزی بولتے ہیں۔ بس یہی خاندان چلتے رہیں گے۔ اگر ان لوگوں کو PTI سے دشمنی تھی، میں نے یہی بات اس دن اسمبلی میں کی تھی، یہاں پھر کر رہی ہوں، PTI سے تو دشمنی سمجھ آتی ہے، یہاں چور نہیں ہے، اچکے نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، قاتل نہیں ہے، وطن سے کیا دشمنی ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے، یہ 25 مئی، یہ 9 مئی، یہ ذل شاہ، یہ ارشد شریف، یہ خان صاحب پہ گولیاں چلانا، یہ ڈاکٹر یاسمین، یہ صنم جاوید، طیبہ راجہ، عائشہ بھٹا، ختیجہ شاہ، بتھیروں ہمارے ہزاروں ورکر پڑے میں، شہریار افریدی، علی محمد خان، اسد کیسر، شیر افضل مرور، جنید اکبر، عامر ڈوگر۔ آج ہمارے امیر سلطان کو اٹھا لیے جنگ سے 3 دن ہو گئے ہمارے MNA۔ کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے بولا کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی مرضی کی پارٹی جوائن کر لیں، سپریم کورٹ نے بولا ہے۔ اور جواب کون دیتا ہے؟ راجہ سکندر سلطان، پتہ نہیں وہ ان کو بھی بائیڈن ساتھ نہیں لگایا ہوگا، کہتے جی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے ہے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ بلہ چھین لیا، ہمارے کاغذ چھین لیے، تجویز کنندہ، تائید کنندہ چھین لیا، زندگیاں ہماری چھین لی، ہمارے ورکر چھین لے، اور کیا چھیننا ہے؟ اب جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بہت لوگوں نے بات کی، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی، بٹ یہ یاد رکھیں بات، ابھی صنم جاوید کا کیس ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ بلوچستان نہیں جائے گی کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ پاکستان سے نہیں آئی ہے کہ ایک ہی وقت میں لاہور میں بھی، ایک ہی وقت کوئٹہ میں بھی، ایک ہی وقت سیالکوٹ میں بھی، ایک ہی وقت گجرانوالہ میں بھی۔ خدا کا خوف کریں، آپ عورتوں کے ساتھ یہ کام کریں گے؟ اس کے بعد یہ جو ماشاءاللہ انہوں نے خان صاحب پہ جھوٹا آرٹیکل 6 لگانا ہے، آرٹیکل 6 تو ان پہ لگے گا
جب یہ سائفر ابھی تک کھلا نہیں ہے, جس دن یہ ہاتھ میرے لگا نا سائفر, میں خود اس کو چھاپوں گی اخبار میں, لیکن کبھی اللہ ہمیں دے وہ سائفر. اس سائفر میں صاف آرڈر آیا ہوا ہے کہ خان کو ہٹاؤ, شہباز شریف کو لگاؤ, تو تمہارے ساتھ ہم معافی دے دیں گے. ہم ان کے باپ کے نہ کر رہے ہیں کہ ہمیں معافیا دیں گے. کس چیز کی معافی؟ ہم تو سر کٹا کٹا کے تھک گئے ہیں. 80-90 ہزار ہمارے فوجی مر گئے امریکہ کی جنگ میں, ہمارے 80-90 ہزار سویلینز مر گئے. اور کیا چاہیے امریکہ کو ہم سے؟ $1 ارب کے لیے ہماری نام زمین پہ رگڑوا دی ہے. اور ابھی کہہ رہے پارٹی بین کریں گے, کر کے دکھائیں. ان کو آئین کے تھرو جانا پڑے گا. کوئی بھی پارٹی, اور میں نے یہ بلوچستان میں کہا تھا, ابھی دوبارہ کہہ رہی ہوں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچرا یہ ہمیں زمین میں دبا دیں گے. ہم وہ ذرہ ہیں, وہ بیج ہیں, یہ دبائیں گے, ہم وہ درخت بنیں گے, ان کی یاد رہے گی ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو جی آپ کی عدالت میں ایک بلی کا مقدمہ لے کر آیا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کی جو بلی ہے وہ بھی اغوا کر لی گئی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد اس بلی کے اوپر بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات قائم کر کے تو اس بلی کو بھی کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے. اور یہ تو حالات اس وقت چل رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی رائے سازی کو تبدیل کر کے یا اسے دبا کر ملک کی ترقی اور سلامتی کو کبھی بھی یقینی نہیں بنایا جا سکتا. اور پاکستان میں یہ ایک المیہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی پاپولر پارٹی, جو بھی پاپولر لیڈر ہے, ہمیشہ اسے جو ہے اس پاپولر ووٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا. اور دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے وہاں پاپولر پارٹیز آگے آئی ہیں. پاپولر پارٹیز نے ہی ان ملکوں کی تقدیریں جو ہیں وہ بدلی ہیں. آج بھی آپ پاکستان کا یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے مسرت کیا تھا, اور جنہیں عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا اسمبلیوں میں بھیجنے کے لیے. وہ باہر سڑکوں پر احتجاج کرتے پھرتے ہیں اور عدالتوں میں پٹیشنز لے کر گئے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اور اس کے اندر جتنے بھی جیلی فارم 47 کے سہارے جو لوگ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ قبضہ گروپ ہے, یہ قبضہ مافیا ہے. بالکل اسی طرح یہ قبضہ مافیا ہے جس طرح کوئی کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیتا ہے, کوئی کسی کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے. انہوں نے ان لوگوں کی سیٹوں کے اوپر آ کے غاصبانہ قبضہ کیا ہے جنہیں عوام نے 8 فروری کو ووٹ دیے تھے. وہ لوگ آج اسمبلی سے باہر ہیں اور یہ قبضہ مافیا جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور پاکستان میں جب تک آئین کی بالادستی قائم نہیں ہوگی, تحریک انصاف کی یہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی.